نحمده ونصلي علی رسول الکریم اما بعد۔ صحیح البخاری ابواب التہجد باب نمبر 9، باب طول القیام فی صلاۃ اللیل۔ باب ہے رات کی نماز کے اندر لمبا قیام کرنا۔ رات کی نماز تہجد ہے، تراویح ہے، اس کے اندر زیادہ مطلوب اور مقصود اور پسندیدہ چیز وہ قیام کا لمبا کرنا ہے۔ حدیث نمبر 1135، قال حدثنا سلیمان بن حرب قال حدثنا شعبۃ عن الاعمش عن ابی وائل عن عبد اللہ رضی اللہ عنہ قال صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کی۔ فلم یزل قائما حتی ہممت بامر سوء، آپ قیام میں رہے یہاں تک کہ میں نے برا ارادہ کر لیا۔ میں بھی آپ کے ساتھ قیام میں تھا تو قیام آپ نے بہت لمبا حتیٰ کہ میں نے ایک بری سوچ میرے ذہن میں آئی۔ قلنا، ہم نے پوچھا، ابو وائل کہتے ہیں کہ ہم نے پوچھا ما حممتا، وہ کیا آپ نے ارادہ کیا تھا؟ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ میرے ذہن کے اندر بری سوچ آ گئی تھی، وہ کیا تھی؟ قال حممت ان اقعد واذر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے یہ ارادہ کر لیا کہ میں بیٹھ جاؤں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دوں۔ آپ کے ساتھ قیام ہے تو لمبا قیام ہونے کی وجہ سے میں نے یہ ذہن کے اندر میرے بات آئی کہ میں آپ کو قیام کرنے دوں تو میں بیٹھ جاتا ہوں، لیکن یہ بھی ایک بے ادبی تھی کہ اللہ کے رسول کھڑے ہو کر قیام کرے اور میں بیٹھ جاؤں۔ تو اس کی وجہ سے ذہن کے اندر یہ بات تو آئی لیکن میں نے اس پر عمل نہ پھر کیا، مطلب یہ آپ کا لمبا قیام۔ تو صاف ظاہر ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے قوی جوان تھے اور نبی کی اقتداء کے اندر بڑی آپ کی سنت اور آپ کی پیروی کرنے کے اندر بڑے شائق تھے۔ تو اتنے جو بڑے مضبوط جسم والے، جسم سے اگرچہ ویسے ان کا جسم ہلکا پھلکا تھا لیکن اپنے ارادے میں اور کام گزر کرنے میں بڑی سخت مشکلات و مشقتوں کو طے کرنے والے تھے۔ تو جب وہ قوی جسم والے، قوی ارادے والے اور نبی کی اتباع کی بہت زیادہ اس کا ذوق اور شوق رکھنے والے، تو جب ان کے ذہن میں یہ آیا کہ میرا بیٹھنے کا ارادہ بن گیا تھا، تب اندازہ لگائیں کہ قیام کتنا لمبا ہوگا۔ یقیناً قیام بہت لمبا ہوگا۔ جس طرح کہ دوسری آگے والی روایت جو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے وہ مختصر ہے، لیکن صحیح مسلم کے حدیث نمبر 772 کے اندر اس کی وضاحت بھی ہے۔ کیا تھا؟ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ انہ صلی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ، ایک رات میں بھی آپ کے ساتھ قیام کے اندر آپ کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ آپ قیام کر رہے تھے تو میں بھی ساتھ کھڑا ہو گیا۔ فقارا البقرہ و آل عمران والنساء فی رکعتین، آپ نے سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، تینوں لمبی صورتیں ایک رکعت میں پڑھی۔ اندازہ کریں کہ سورہ بقرہ بھی، سورہ آل عمران بھی، سورہ نساء بھی، یہ تمام کتابیں ایک رکعت میں، اور ایک پڑھنے کا انداز کیا تھا؟ فَكَانَ إِذَا مَرَّ بِآيَةٍ فِيهَا تَسْبِيحٌ سَبَّحَ، جب کسی آیت کو تلاوت کرتے اس کے اندر اللہ کی تسبیح، اللہ کی شان، اللہ کی تعریف کا تذکرہ ہوتا تو ٹھہر کے وہاں اللہ کی تسبیح کرتے۔ اور سوال سآلہ، اگر کس سوال والی آیت ہوتی سوال کرتے، اور تعوذ والی ہوتی تعوذ پڑھ پناہ بھی طلب کرتے۔ اتنی لمبی قرات، اور قرات بھی آپ کی کیسے ہوتی تھی؟ ایک ایک لفظ الگ الگ واضح اور وقف کر کے، اور اگر اللہ کی تعریف کی آیت گزری تو اللہ کی تعریف کی ہے، اگر
کہ سوال والی تو وہاں سوال بھی کیا ہے، اگر کوئی پناہ والی ہے، جہنم کی پناہ ہے، کوئی اور عذابات کی سختی اور وعید ہے، قوموں کے تباہیوں اور بربادیوں کا تذکرہ، تو وہاں پناہ بھی طلب کی۔ یہ ایک آیت ہے، تو صاف ظاہر ہے جتنا آپ کا قیام یہ ایک رکعت ہے، پہلی رکعت، جتنا آپ کا قیام ہوتا رکوع بھی اسی طرح، رکوع با قومہ بھی اسی طرح، پھر سجدہ بھی۔ اب اندازہ کریں یہ ایک رکعت کا تذکرہ۔ حدیث نمبر 1136، حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا خالد بن عبد الله عن حسین عن ابی وائل عن حذیفہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا قام للتہجد من اللیل۔ سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آپ رات کو تہجد کے لیے کھڑے ہوتے، یشوش و فاو بالسواک، تو آپ اپنے منہ کو اچھی طرح صاف کرتے مسواک سے۔ یشوش اس کا معنی تھا رگڑنا، تو آپ مسواک جلدی جلدی ایسے نہیں کہ سامنے والے دو دانتوں کو جلدی سے لگائی، جس طرح کہ ہم صرف اس کی ایک رسم پوری کرنے کے لیے کرتے ہیں، یہ نہیں۔ بعض نے تو مسواک برائے صرف سامنے والے دو دانتوں کو لگائیں گے تو بس نہیں، بلکہ آپ اچھی طرح دانتوں کو رگڑتے صاف کرتے، تو مثلا کہ مسواک بڑے اچھے انداز میں۔ تو یہاں قیام کا تذکرہ تو نہیں ہے کہ قیام کیسا تھا، لیکن یہ چونکہ یہ روایت مختصر ہے، اور صحیح مسلم کے حدیث میں 772 کے اندر میں نے تفسیر پہلے بتلا دی کہ آپ کا وہ رات کا قیام، یہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ قیام کیا تو آپ کی پہلی رکعت سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، پھر اس کے بعد آیتوں کا سوال والی تو سوال بھی کرتے، پناہ والی تو پناہ بھی طلب کرتے، اگر تعریف والی تو اللہ کی تعریف بھی کرتے، تو یہ آپ کا قیام کا انداز تھا۔ تو رات کے قیام کے اندر مقصود، اسی لیے اس کو قیام کا لفظ بھی اسی لیے کہ اس کے اندر قیام زیادہ ہوتا ہے، تو رکعات کی تعداد وہ پورا کرنا مقصود نہیں ہونا چاہیے۔ بعض جو گنتی پوری کرتے ہیں، جی میری بس جلدی جلدی گنتی پوری ہو جائے، اس لیے اس کے اندر لمبا قیام کرنا چاہیے۔ خصوصاً رمضان کے اندر تو ہمارے ایسا حال ہوتا ہے کہ اللہ کی پناہ، اول تو ذوق اور شوق اتنا ہے کہ جو روزے دار ہیں وہ بھی تراویح نہیں پڑھتے ہیں، کوئی 4 پڑھے گا، کوئی 2، کوئی 4، کوئی حد 6، تو 8 تک تو کوئی پہنچے گا۔ تو جو بیچارے 20 جنہوں نے اپنے آپ پر لازم کی ہیں، تو ان کا حال، ان کے بھی اکثر جو ہے پہلی 2 رکعتوں کے اندر تو وہ کئی صفیں ہوتی ہیں، تو جب آخر میں پہنچتے ہیں تو اس وقت وہی 2-4 بوڑھے بابے رہ جاتے ہیں، اور ان کی پھر سپیڈ بھی ایسی ہوتی ہے کہ شاید کہ مقتدی جو پوری تراویحوں کے اندر امام کو پکڑنے کی کوشش میں ہوتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں امام صاحب ہمارے قابو آ جائیں، لیکن امام صاحب کہاں قابو آئیں۔ جب مقتدی رکوع میں ہوتے ہیں تو امام جب وہ قومہ کر کے آگے سجدے تک ہی پہنچا ہوتا ہے، یہ قومے میں جاتے ہیں تو پہلا سجدہ بھی کر کے اٹھ رہا ہوتا، تو یہ طریقہ نہیں ہونا چاہیے۔ اسی لیے آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام کا طریقہ بھی بتلا دیا کہ آپ کا قیام کتنا ہوتا تھا، تو رمضان ہو غیر رمضان ہو، تعداد رکعات کی کتنی تھی، اور اس کے طوالت وہ اس میں بیان کر دی۔ باب نمبر 10، باب کیف صلاۃ اللیل وکم کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی باللیل۔ باب ہے کہ صلاۃ اللیل، رات کی نماز کیسی ہونی چاہیے، اس کی کیفیت کیا ہو، مختصر یا طوالت، وہی پیچھے والے باب کی۔ دوسرا وکم کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی باللیل، رات کو آپ نماز پڑھتے کتنی تھے، رات کی نماز کی تعداد کتنی ہوتی تھی، یہ 2 چیزیں اس میں بیان کی ہیں۔ اس سلسلے میں امام بخاری رحمہ اللہ 4 روایتیں لائے ہیں جس کے اندر آپ کے مختلف قیام کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ رات کا قیام احادیث میں یا کتب فقہ کے اندر اس کے مختلف نام آتے ہیں، مثلا تراویح، قیام رمضان، صلاۃ اللیل، اور قیام رمضان، تہجد،
یہ تمام کے تمام ایک ہی نماز کے مختلف نام ہیں، نماز ایک یہ نام ان کے مختلف ہیں، حتیٰ کہ تراویح بھی اسی کو کہتے ہیں۔ رمضان کے اندر پڑھی جائے تو اس کا نام تراویح تھا، آگے پیچھے اس کو صلاۃ اللیل یا تہجد کہتے ہیں۔ اور تراویح کا لفظ حدیث میں تو یہ نہیں ہے، یہ فقہا کی بات کی اصطلاح ہے، تو البتہ حدیث کے اندر اس کو قیام اللیل کے ساتھ ہی اس کو بیان کیا گیا ہے۔ تو یہ تراویح کو الگ اور تہجد کو الگ ثابت کرنا یہ کہیں بھی آتا نہیں ہے کہ تہجد الگ ہو تراویح الگ ہو۔ تو آگے پیچھے جو آپ تہجد پڑھتے تھے کہ صلاۃ اللیل ہوتا تھا، قیام اللیل ہوتا تھا، وہی رمضان کے اندر قیام رمضان یا تراویح کا نام ہے۔ جیسا کہ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان المراد بقیام رمضان صلاۃ التراویح، کہ قیام رمضان سے مراد صلاۃ تراویح ہے۔ یہ شرح یہ الصحیح مسلم جلد 1 صفحہ 259۔ اس طرح علامہ کرمانی فرماتے ہیں کہ اتفقوا علی ان المراد بقیام ہی صلاۃ التراویح، کہ پوری امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام سے مراد صلاۃ تراویح ہے۔ جو آپ قیام فرماتے تھے حدیث میں جو آتا ہے کہ آپ نے قیام کیا، تو قیام سے مراد یہ تراویح کا قیام ہے۔ اور اسی طرح انور شاہ کشمیری فرماتے ہیں، جو حنفی علماء میں سے بہت بڑے عالم ہیں، فرماتے ہیں المختار عندی ان تراویح و صلاۃ اللیل واحد، فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک راجح اور صحیح بات یہی ہے کہ صلاۃ اللیل اور تراویح یہ ایک ہی نماز ہے، یہ الگ الگ نہیں ہے۔ اسی کو تراویح کہتے ہیں، اس کو صلاۃ اللیل کہتے ہیں۔ رات کی نماز جس کو دوسرے الفاظ میں تہجد کہتے ہیں، تہجد اور یہ ایک ہی چیز ہے۔ دیکھیے فیض الباری جلد 2 صفحہ 420۔ اور ایک جگہ فرماتے ہیں عرف شذی جلد 1 صفحہ 166 پر فرماتے ہیں کہ ولم یثبت فی روایت من روایات انہ علیہ السلام صلی التراویح و تہجد علی حدہ فی رمضان۔ یہ مولانا انور شاہ کشمیری فرماتے ہیں کہ کسی ایک روایت میں بھی ثابت نہیں، روایات میں سے کسی ایک روایت میں بھی ثابت نہیں کہ آپ نے رمضان کے اندر تہجد الگ پڑھی ہو اور تراویح الگ پڑھی ہو۔ تہجد و تراویح الگ پڑھنا کسی ایک روایت سے ثابت نہیں، بلکہ آپ کی جو تراویح ہوتی تھی وہی تہجد ہے۔ تہجد و تراویح ایک ہی چیز ہے۔ اسی طرح علامہ ذیلی حنفی وہ فرماتے ہیں کہ اس کے آپ کے جو رات کا قیام ہوتا تھا رمضان کے اندر یا غیر رمضان کے اندر کتنا ہوتا تھا، وہ آگے بات اس کی آ رہی ہے، پہلے حدیث دیکھ لیں۔ حدیث نمبر 1137، قال حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب عن الزہری قال اخبرنی سالم بن عبد اللہ ان عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما قال ان رجل قال یا رسول اللہ کیف صلاۃ اللیل قال مثنى مثنى فاذا خفت الصبح فاوتر بواحدہ۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں ایک آدمی نے کہا اللہ کے رسول کیف صلاۃ اللیل، رات کی نماز کیسے، رات کی نماز کو کیسے ادا کیا جائے؟ قال مثنى مثنى، آپ نے فرمایا دو دو کر کے۔ رات کی نماز، رات کے نوافل دو دو کر کے، اکٹھے 4 نہ پڑھے جائیں، دو دو کر کے۔ فاذا خفت الصبح، جب تجھے صبح کا ڈر ہو دو دو کر کے ادا کرتا جا، جب صبح کا ڈر ہو فاوتر بواحدۃ، تو ایک وتر ادا کر۔ تو جتنے بھی پہلے نماز پڑھی ہے وہ تمام کی تیری طاق بن جائے گی۔ مثلا پہلے اگر 10 رکھتے پڑھی ہیں، ایک وتر پڑھے 11 ہو جائیں گے۔ اگر پہلے 8 پڑھی ہیں، صبح ہونے والی ہے، صبح صادق، ایک وتر پڑھ تیری 9 ہو جائیں گی۔ اگر 4 پڑھی ہیں، ایک پڑھ لے گا تو 5 ہو جائیں گے۔ اس میں صلاۃ اللیل کا طریقہ بتا دیا کہ وہ دو دو کر کے رکھتے ہیں، ادا کی جائیں۔ حدیث نمبر 1138، قال حدثنا مسدد قال حدثنا یحییٰ عن شعبہ قال حدثنی ابو جمرہ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال کانت صلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم 13 رکعہ یعنی باللیل۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز 11 رکعتیں ہوتی تھی، یعنی رات کی۔
رات کی آپ کی نماز 11 رکعتوں پر مشتمل ہوتی تھی، ہاں 13 رکعتوں پر۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز 13 رکعات پر مشتمل تھی۔ 13 رکعات، اس کی آگے وضاحت آ رہی ہے کہ 13 کیسے ہوتی تھیں، کہ 11 تہجد کی 2 صبح کی، یا 11 تہجد کی 2 تہجد شروع کرنے سے پہلے سٹارٹ کے اندر 2 مختصر ہلکی سی 2 رکھتے ہیں، پہلے 2 ہلکی سی ہوتے ہیں، اس کے بعد پھر باقی۔ یہ 13 دونوں طرح ہی ہے کہ یا تو صبح کی سنتیں ملا کر، یا ابتدا کے اندر 2 ہلکی رکھتے ہوتی تھی، اور یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وطروں کے بعد آپ نے بیٹھ کر 2 رکعتیں ادا کی، وہ اس میں شامل ہیں۔ وطروں کے بعد بیٹھ کر 2 رکعتیں 2 نفل پڑھنا وہ بھی ثابت ہے۔ بہرحال یہ 13 رکعتیں پڑھنا بھی آپ سے ثابت ہے۔ حدیث نمبر 1139، قال حدثنا اسحاق قال حدثنا عبید اللہ ابن موسیٰ قال اخبرنا اسرائیل عن نبی حسین عن یحیی بن وثاب عن مسروق قال سألت عائشہ رضی اللہ عنہا عن صلاة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باللیل، میں نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز کا سوال کیا، فقالت 7 و 9 و 11 سوا رکعتي الفجر، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کی رات کی نماز 7 رکعتیں بھی، 9 رکعتیں بھی اور 11 رکعتیں بھی، سوا رکعت الفجر، فجر کی 2 رکعتوں کے علاوہ، فجر کی 2 سنتوں کے علاوہ آپ کی رات کی نماز 7 رکعتیں بھی ہوتی تھی، 9 بھی 11 بھی۔ اس کی وضاحت دیگر روایات میں آتی ہے کہ کبھی آپ کی طبیعت کوئی ناساز ہوتی، طبیعت کے اندر کوئی ثقل بوجھ ہوتا، تو پھر آپ 7 یا 9 رکعتیں بھی ادا کرتے، لیکن اکثر جو آپ کا طریقہ کار تھا وہ 11 رکعتوں والا تھا۔ حدیث نمبر 1140، حدثنا عبید اللہ ابن موسیٰ قال اخبرنا حنظلہ عن القاسم ابن محمد عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی من اللیل 13 رکعۃ منها الوتر ورکعۃ الفجر۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز وہ 13 رکعتیں تھیں، من الوتر، ان میں سے وطر بھی، وطروں سمیت 13 رکعتیں، ورکعۃ الفجر، 2 رکعتیں فجر کی، ان کے اندر 2 رکعتیں فجر والی بھی تھیں۔ یعنی اس سے واضح ہو گیا کہ 13 رکعتیں کیسی تھی کہ فجر کی بھی 2 رکعتیں اس کے اندر شامل ہیں۔ یہ فجر کی 2 رکعتوں کی صحیح مسلم کی روایت کے اندر الگ وضاحت ہے کہ کانت صلاۃ 10 رکعات و یوتر بسجدہ و یرکع رکعتي الفجر فتلک 13، کہ آپ 13 رکعتیں ہوتی تھیں وطروں سمیت، تو وہ کیسے کہ آپ 2 فجر کی رکعتیں بھی پڑھتے ہیں اور فجر کی 2 رکعتیں ملا کر یہ 13 رکعتیں ہوتی تھیں۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 738 کے اندر یہ وضاحت بھی ہے۔ بہرحال 13 رکعتوں کی 2-3 صورتیں جو پہلے بتلا دی ہیں وہ تھیں، لیکن عام طور پر آپ کی نماز جو ہے وہ 11 رکعتیں ہوتی تھی۔ ایک دوسری جگہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، وہ فرماتی ہیں کہ آپ کی نماز رمضان ہو یا غیر رمضان تو 11 رکعتیں ہوتی تھی۔ تو یہ رمضان اور غیر رمضان کا 11 رکعتیں، یہ اکثر اوقات ایسے تھا، کبھی 11 سے کوئی تعداد میں کوئی کمی بھی آئی ہے، اور کبھی 11 کے بجائے 13 وہ صبح کی سنتیں یا ابتدا کی 2 رکعتیں یا وطروں کے بعد بیٹھ کر 2 رکعتیں وہ شامل کر کے 13۔ ان کے اندر کوئی تعارض نہیں ہے، جس طرح بعض لوگ جو ہے وہ اس طرح کے سگرے کبرے لگا کر اس کے اندر تعارض ثابت کر کے اس کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اصل بات یہی ہے کہ جیسے کہ پہلے بتلا دیا کہ رمضان یا غیر رمضان یہ ایک ہی نماز ہے، رکعتوں کی تعداد بھی وہی ہے، صرف یہ ہے کہ رمضان کے اندر قیام آپ کا بہت لمبا ہوتی وہی 11 رکعتیں، یعنی 8 اور 3 رکعتیں وطر والی، لیکن رمضان کے اندر ان کا قیام بہت لمبا ہوتا۔ کتنا لمبا؟ چونکہ آپ نے 3 دن رمضان کے اندر تراویح اور قیام اللیل کرایا ہے،
اور صحابہ فرماتے ہیں کہ آخر رات آپ نے اتنا لمبا کرایا کہ ہم جلدی جلدی جا کر سحری کی، ہمیں ڈر تھا کہ ہماری سحری نہ رہ جائے، اتنا لمبا قیام ہم نے جلدی جلدی گئے کہ کہیں ہم سحری سے نہ رہ جائیں۔ جب رات کا قیام جو 8 رکعتوں والا ہے وہ آپ کا اتنا لمبا تھا کہ سحری تک گیا، تو تہجد الگ سے کہاں ادا کر لی؟ اس لیے صحیح روایات سے یہی ہے کہ آپ کا تراویح اور تہجد، قیام اللیل، قیام رمضان یہ ہمیشہ 8 رکعتیں اور 3 وتر، اور 3 وطروں کی بھی کیفیت مختلف ہے، کبھی 10 رکعتیں اور 1 وتر، کبھی 8 رکعتیں اور 3 وتر، یہ کیفیت ہوتی تھی، یہ تھی اکثر کیفیت۔ باقی طبیعت ناساز ہونے کی وجہ سے کبھی 11 یا 9 یا 7 رکعتیں بھی ہوئی ہیں، اور کبھی جو ہے 13 رکعتوں کی جو وجہ ہے وہ کبھی کبھی وہ بھی ساتھ بتلا دی۔ باقی جو 20 رکعت والی تراویح کی روایات بیان کی جاتی ہیں وہ سند کے اعتبار سے بالکل ضعیف ہیں، صرف حامی نہیں بلکہ حنفی علماء بھی اس بات کی بالکل صراحت کرتے ہیں، جیسے کہ علامہ ذیلی حنفی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ابن ابی شیبہ، طبرانی اور بہقی میں جو 20 تراویح والی حدیث ہے وہ ابو شیبہ ابراہیم بن عثمان کی وجہ سے ضعیف ہے، اس کے اندر ابو شیبہ ابراہیم بن عثمان راوی ضعیف ہے، جس کے ذوق پر سب کا اتفاق ہے۔ یہ بھی علامہ ذیلی حنفی فرما رہے ہیں کہ سب کا اس کے ضعیف ہونے پر اتفاق ہے۔ دیکھیے نصب الرایا جلد 1 صفحہ 153۔ اور بہت سارے حنفی علماء نے یہ تسلیم کیا ہے کہ 20 رکعت والی روایات وہ تمام ضعیف ہیں، اور 8 والی وہ صحیح ترین ہے، جیسے کہ انور شاہ کاشمیری فرماتے ہیں کہ لا مناس من تسلیم ان تراویحہ علیہ السلام کان 8 رکعات، فرماتے کہ یہ بات تسلیم کی ہے تو کوئی چارہ کار ہی نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تراویح وہ 8 رکعتی تھی۔ یہ حنفی عالم انور شاہ کشمیری فرماتے ہیں، دیکھیے عرف شذی جلد 1 صفحہ 166، فرماتے ہیں کہ یہ بات تو تسلیم کیے بغیر کوئی چارہ کار ہے ہی نہیں ہے کہ نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی تراویح 8 رکعتی تھی۔ اسی طرح مولانا رشید احمد گنگوئی وہ فرماتے ہیں کہ 11 رکعت تراویح یہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت و مؤکد ہے، آپ سے ثابت بھی یہی ہے اور تاکید بھی اسی کی ہے۔ دیکھیے رسالہ الحق السری، اور یہی بات مولانا عبدالحق محدث دہلوی نے اور ابو سعود حنفی نے شرح کنز کے اندر جلد 1 صفحہ 655 کے اندر یہ اس بات کی صراحت کی ہے۔ باب نمبر 11، باب و قیام النبی صلی اللہ علیہ وسلم من اللیل و نومہ وما نسخ من قیام اللیل، باب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رات کا قیام کرنا اور آپ کا نیند کرنا، وما نسخ من قیام اللیل، اور قیام اللیل میں سے جو چیز منسوخ ہے اس کا بھی بیان۔ قیام اللیل امت کے لیے تو یہ نفلی عبادت ہے، اس پر تمام کا اتفاق ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قیام اللیل یہ فرض تھا یا آپ کے لیے بھی نفل تھا، اس کے اندر بعض کا نظریہ تو یہ ہے کہ یہ آپ پر لازم تھا، امت کے لیے یہ نفل ہے، آپ کے لیے یہ لازم تھا، یعنی فرض تھا۔ لیکن جمہور کا نظریہ یہ ہے کہ ابتدا میں ایسے تھا، لیکن بعد کے اندر یہ آپ کے حق میں بھی یہ فرض نہیں تھا، اگرچہ آپ نے زندگی بھر اس کا ترک نہیں کیا، الا یہ کہ کوئی بہت مجبوری اور لاچاری والی کوئی استثناء صورت آئی ہو، لیکن یہ آپ پر بھی فرض نہ تھا۔ جس طرح کہ یہ بات سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیان فرماتی ہیں کہ ان اللہ افترض قیام اللیل فی اول حاضر سورہ مزمل کے ابتدا کے اندر اللہ تعالیٰ نے آپ پر قیام فرض کیا تھا، یا ایھا المزمل قم اللیل، رات کا قیام کیجیے۔ فرماتی ہیں کہ قام نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ حولا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام نے 1 سال تک یہ قیام
رات کے قیام کا اہتمام کیا۔ ثم انزل اللہ فی آخر حاضر سورہ التخفیفہ، پھر اسی سورہ مزمل کے آخری حصے کے اندر اللہ نے اس کے بارے میں تخفیف نازل کر دی۔ فصارا قیام اللیل تطوعا بعد فرضیت ہی، تو یہ قیام اللیل یہ فرض ہونے کے بعد پھر بعد کے اندر یہ تطوع کر دیا گیا۔ امام بخاری رحمہ اللہ کا نظریہ اب یہی معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی یہ رات کا قیام یہ فرض نہیں تھا، تطوع تھا، نفلی تھا، لیکن آپ نے اس کا اہتمام کیے رکھا۔ وقولہ تعالی یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے چادر میں لپٹنے والے کھڑے ہو جائیے، قیام کیجیے رات کو، الا قلیلا مگر تھوڑا حصہ، تھوڑے حصے کے علاوہ باقی قیام کیجیے۔ وہ تھوڑا کتنا ہے؟ نصف ہوا من کس من ہو قلیلا، وہ نصف ہو یا نصف سے بھی کچھ قلیل ہو، اور زد علیہ یا پھر کچھ اس سے زیادہ بھی ہو جائے۔ ورتل القرآن ترتیلا، بارہ نصف ہے یا نصف رات سے کچھ کم یا زیادہ ہو تو قرآن کو بڑے ٹھہر ٹھہر کر ترتیل سے پڑھیے۔ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، بے شک ہم آپ کے اوپر ایک بڑی ثقیل بڑی بھاری کلام نازل کرنے والے ہیں۔ قرآن اللہ کی کلام بڑی ثقیل ہے، یہ کوئی ہلکا دل اس کو قبول نہیں کر سکتا۔ جس دل کے اندر خباثت ہے، بدعات ہیں، نفاق ہے اور بے دینی ہے، اس دل میں یہ نہیں آئے گا۔ یہ آئے گا جو بڑی ہمت والے، ہمت سے مراد جسمانی طور پر نہیں، روحانیت جس کے اندر ہے، اللہ سے تعلق، رجوع اللہ، عقیدے کی پختگی، نظریے سوچ فکر کی پختگی، وہ اس کو برداشت کرے گا، اس کو اٹھائے گا۔ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، بے شک ہم آپ کے اوپر بڑی ثقیل چیز ڈالنے والے ہیں۔ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، بے شک رات کا قیام یہ بڑا شدید ہے۔ نیند کو قربان کرنا، آرام کو قربان کرنا یہ ہے تو بڑا مشکل، لیکن ہی اشد وطئا، یہ روندنا اپنے نفس کو روندنے کے لیے بڑے شدید ہے، لیکن وہ اقوام قیلا، بات کہنے کے اعتبار سے اپنے رب سے مناجات کرنے کے لیے بہت سنہری وقت۔ دنیا کے تمام شور و شغب، تمام دیکھنا، ریا کرا، شہرت سے بچا کر صرف اپنے رب سے تعلق ہوتا ہے، اور بات بھی اس وقت جو نکلتی ہے اس کا تعلق صرف زبان سے نہیں ہوتا بلکہ دل کی گہرائیوں سے ہوتا ہے۔ ان لک فی النہار سبحا طویلا، بے شک ہم نے آپ کے لیے دن کے اندر اور بھی کئی ایک مصروفیات بنا دی ہیں۔ تو اس لیے دن میں کبھی جہاد کے لیے، کبھی دعوت و تبلیغ کے لیے، کبھی اپنے صحابہ کی تعلیم و تربیت کے لیے، کبھی دیگر معاملات کے لیے کئی اور مصروفیات ہوتی ہیں۔ اس میں وقت اتنا زیادہ کبھی ٹائم نہ بھی ملے تو رات کو ٹائم نکال کر اپنے رب کے ساتھ تعلق کو مضبوط کیجیے۔ یہ تھا سورہ مزمل کا ابتدائی حصہ، آیت نمبر 1 سے لے کر 7 تک۔ آخری حصہ جس کے اندر اس قیام لیل کو اس کے اندر رخصت دے دی گئی ہے، تطوع قرار دے دیا گیا، وہ ہے وَقَوْلُ عَلِمَ أَن لَّن تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ أَن سَيَكُونَ مِنكُم مَّرْضَىٰ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ، یہ آخر تک۔ تو اس آیت کے اندر اس کی تخفیف کر دی گئی ہے، کیونکہ فرمایا کہ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ، جتنا آسان اتنا پڑھ لیا کرو۔ قال ابو عبداللہ قال ابن عباس رضی اللہ عنہ ناشا کام، پیچھے لفظ آیا ہے کہ ناشا کا لفظ اس کا معنی ہوتا ہے کھڑا ہونا، بالحبشیہ، یہ حبشی زبان کا لفظ ہے، اصل کے اندر یہ حبشی زبان کا تھا، تو بعد کے اندر یہ عربی زبان میں آ گیا، یعنی معرب بن گیا ہے۔ اب یہ نہیں مطلب کہ یہ قرآن کے اندر جو لغت ہے وہ عربی نہیں ہے، خالص عربی نہیں ہے، یعنی پہلے حبشی زبان کا تھا، اب وہ چلتے چلتے ایک عربی کی طرح بن چکا ہے۔ جس طرح کہ انبیاء کے نام جو ہے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق علیہ السلام، سلیمان، داؤد، یہ تمام تو اجمی نام ہیں، اجمی زبانوں کے الفاظ ہیں، لیکن اب وہ عربی زبان بن چکے ہیں۔ تو اس طرح بسا اوقات پہلی زبانوں کے کوئی لفظ وہ دوسری زبان کے اندر اس طرح رچ بچ جاتے ہیں کہ وہ اسی کا لفظ بن کر رہ جاتا ہے۔ وطان کا معنی مواطعۃ للقرآن، قرآن کو
کے لیے اپنے آپ کو روندنا، اشد یہ زیادہ سخت ہے، موافقتاً لسمعی و بصر و قلب ہی، لیکن سمع، بصر اور قلب کی موافقت کے لیے یہ بہت مناسب وقت ہوتا ہے۔ جو زبان سے بات نکلتی ہے وہ کان سنتے ہیں، اور کانوں کے راز سے دل پر اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 27 میں فرمایا کہ لیواتئو کمانا لیوافقو، تاکہ وہ موافقت کرے۔ حدیث نمبر 1141، قال حدثنا عبد العزیز بن عبد اللہ قال حدثني محمد بن جعفر عن حمید انه سمع انس رضی اللہ عنہ یقول كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفطر من الشہر حتی نظن اللہ یصوم منہ۔ انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہینے کے اندر کبھی روزہ افطار کرنا شروع کرتے، یہاں تک ہم گمان کرتے اب آپ روزہ نہ رکھیں گے، وہ یصوم، روزہ رکھنا شروع کر دیتے، حتیٰ نظن اللہ یفطر منہ شیئا، تو پھر ہم سمجھتے کہ شاید آپ اس مہینے کے اندر کوئی بھی روزہ نہیں چھوڑیں گے۔ نفلی روزوں کی بات ہے، رمضان کے علاوہ دیگر مہینوں کے اندر اگر آپ نے روزے رکھنے شروع کر دیے تو لگاتار کئی دن روزے رکھتے جاتے، یہاں تک ہم سمجھتے کہ شاید آپ پورا مہینہ روزے رکھتے جائیں گے۔ لیکن اگر افطار کرنا شروع کر دیے تو کئی دن افطار ہی، تو چونکہ نفل عبادت یہ انسان کے اپنے اختیاری چیز ہوتی ہے، وہ اس کو جب چاہے کرے، جب چاہے اس کو چھوڑ دے۔ وَكَانَ لَا تَشَاءُ أَن تَرَوْا مِنَ اللَّيْلِ مُصَلِّيًا إِلَّا رَأَيْتَهُ، نہیں آپ چاہیں گے کہ آپ رات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں نماز پڑھتے، مگر آپ دیکھ سکتے ہیں جب بھی آپ چاہیں تو آپ کو رات کو قیام کرتے آپ نظر آئیں گے۔ وَلَا نَائِمًا إِلَّا رَأَيْتَهُ، اور نہ آپ کو سوئے ہوئے کبھی آپ دیکھنا چاہے تو وہ بھی آپ کو دیکھ سکیں گے۔ مطلب کہ رات کا قیام آپ نے کہ ایک ہی وقت اس کے لیے فکس نہیں کیا تھا، بلکہ کبھی ابتدا میں قیام ہے، کبھی درمیان میں، کبھی آخر میں، کبھی نیند ابتدا میں ہے، کبھی توسط میں، کبھی آخر میں۔ تو یہ پوری رات کے مختلف حصوں کے اندر کبھی آپ نے قیام بھی کیا ہے، آرام بھی کیا۔ تابع سلیمان و ابو خالد الاحمر ان حمید، سلیمان اور ابو خالد احمر نے بھی حمید کی، جس طرح کہ محمد بن جعفر بیان کرتے ہیں اس طرح وہ بھی ان کی اتباع کرتے ہوئے اسی طرح بیان کرتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر کما حق کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین۔